اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پڑھا۔ قرآن مجید کے سورہ جمعہ کی یہ مشہور و معروف آیت کہ جس میں اللہ اپنے نبی کے صفات کا تذکرہ کر رہا ہے کہ میرے نبی کے اندر 3 صفات ہیں، یہ تزکیہ نفس کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے۔ اگرچہ وہ لوگ بڑی کھلی گمراہی میں تھے، لہٰذا یہ اس نبی نے پہلے ان کو انسان بنایا، انسان سے مسلمان بنایا، مسلمان سے سلمان بنایا۔ اتنا اعلیٰ کردار ہمارے نبی کا ہے کہ زیرو سے اٹھا کر اتنے اعلیٰ ایمان کے درجوں پہ جو فائز کر دے اسے نبی مکرم کہتے ہیں۔ ہمارا نبی کہ جس کی ہر ادا پر، جس کی ہر صفت پر قرآن مجید نے اپنا پہرا بٹھایا ہوا ہے کہ میرا نبی کائنات میں سب سے عظیم ہے، اسی لیے اس کا لقب ہے سید المرسلین، یعنی مرسلین کا سردار، سید الانبیاء یعنی نبیوں کا سردار، خاتم النبیین یعنی جس پر نبوتیں ختم ہو جائیں وہ نبی۔ اللہ نے جس سے پیاری مخلوق پیدا ہی نہیں کی، نہ نبیوں میں، نہ رسولوں میں، نہ اماموں میں، بلکہ اسی کو وجہ خلقت کائنات قرار دیا۔ لولا کا لما خلقت الافلاک، میرے نبی اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو کائنات کی کسی شے کو پیدا نہ کرتا، یہ ساری دنیا تیری ہی وجہ سے تو سجائی ہے۔ تو کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کی ہر شے ہمارے پیارے نبی کے صدقے میں ہے۔ اب جو بھی شے ہے، چاند ہے تو ان کے صدقے میں، سورج ہے تو ان کے صدقے میں، ستارے ہیں تو ان کے صدقے میں، دریا ہے تو ان کے صدقے میں، کہکشائیں ہیں تو ان کے صدقے میں، یہ زمین و آسمان ہیں تو ان کے صدقے میں، یہ پہاڑ ہیں تو ان کے صدقے میں، سارے رسول ان کے صدقے میں، سارے ولی ان کے صدقے میں، سارے نبی ان کے صدقے میں،
تو ہر شے ان کے صدقے میں ہے، پوری کائنات ان کے صدقے میں ہے، مگر ایک نور ایسا ہے جو صدقے میں نہیں ہے، ساتھ ہے، اور اسی نور کو نور علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ یہ 5 انوار ایک ہی نور کا حصہ ہیں، بی بی کا نور، امام حسن کا نور، امام حسین کا نور، مولا کائنات کا نور، رسول خدا کا نور، اور رسول خدا کے نور ہی سے یہ سارے نور نکلے ہوئے ہیں، تو لہٰذا یہ صدقے میں نہیں ہے، باقی جتنی بھی کائنات ہے وہ پیغمبر کے صدقے میں ہے، ان 5 کے صدقے میں ہے۔ تو اب میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس پہ توجہ دیں گے بھائی، جو چیز صدقے میں پیدا ہوتی ہے وہ کبھی برابر نہیں ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ میرے خیال میں جوان لڑکے ٹیک چھوڑ دیں، جو جوان لڑکے ہیں ادھر آ جائیے، جو جوان ہے، جو کمر میں پرابلم ہے وہ اپنی جگہ بیٹھے رہے، لیکن جو جوان ہے وہ اللہ جانے اور آپ جانے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ، یہ میری محبت ہے آپ سے، بس ایک صلوات اور پڑھے محمد اور آل محمد پر، بس۔ تو کائنات کی ہر شے ہمارے نبی کے صدقے میں، ہمارے رسول کے صدقے میں ہے۔ موضوع گفتگو چل رہا تھا خاندان نبوت و امامت، یعنی اس سے اعلیٰ خاندان، اس سے بزرگ خاندان، اس سے شریف خاندان، اس سے پاکیزہ خاندان آپ کو زمین پر ملنے والا نہیں ہے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے کہ ایسا خاندان ملنے والا نہیں ہے؟ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے کوئی خاندان اس سے افضل پیدا کیا ہو تو ملے گا نا، لیکن جب اللہ ہی نے پیدا نہیں کیا تو آپ کو ملنے والا نہیں ہے۔ تو رسول کا خاندان سب سے پاکیزہ، رسول کا خاندان سب سے اعلیٰ، رسول کا خاندان مستجاب الدعوات، رسول کا خاندان نبیوں کا وارث، رسول کا خاندان نبیوں کا وصی، یہ جتنے بھی ہیں، جناب ہاشم، جناب عبد المطلب، جناب ابو طالب، یہ باقاعدہ جناب عیسیٰ کے وصی ہیں، یعنی شریعت کا دار و مدار ہے ان شخصیتوں کے اوپر، پوری شریعت کو محفوظ رکھا ہے ان لوگوں نے، اس لیے کہ اگر آپ ان کو بھی مومن نہ مانیں، یہ آپ کی مجبوری ہے کہ ماننا پڑے گا کہ یہ مومن تھے، اس لیے کہ قرآن کا دعویٰ سچا ہو جائے گا، نبی کا دعویٰ جھوٹا ہو جائے گا کہ میں جن خاندانوں سے منتقل ہو کے آیا ہوں وہ سارے سجدہ گزار تھے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، میرے پیغمبر ہم آپ کو سجدہ کرنے والوں کی پشت میں بھیجتے رہے، تو قرآن کی آیت کہاں لے کے جائیں گے؟ کچھ تو ہے، ہر دور میں کوئی سجدہ کرنے والا تو ہونا چاہیے، یا میں لفظوں کو بدل کے ایسا کہوں، اگر ہر دور میں شیطان کے نمائندے موجود ہیں تو ہر دور میں رحمان کا نمائندہ بھی موجود ہونا چاہیے۔ صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر۔ تو بھائی جیسے آج کے زمانے میں ہر جگہ شیطان کے نمائندے موجود ہیں، ہر جگہ شیطان کے بہکانے والے موجود ہیں، تو اس کا مطلب ہے کوئی ایسا تو ہو جو معاشرے کو بچا سکے۔ اسی لیے ہر دور میں ایک نبی کا وجود یا امام کا وجود یا مومن کا وجود واجب ہے، آدم سے لے کے ہمارے زمانے تک اور ہمارے زمانے سے قیامت تک، ورنہ لوگ کہیں گے پروردگار ہم کسے مانتے جب کوئی حجت ہی موجود نہ تھی، بہکانے والے ہزاروں تھے، بتانے والا کوئی
نہ تھا. اللہ نے اپنی سنت قائم کی. پہلے آدم کو پیدا کیا, بعد میں آدم کے ماننے والوں کو پیدا کیا. آدم کا پیدا کرنا اس بات کی دلیل ہے جب اللہ اس وقت ہادی بھیج رہا ہے جب ہدایت لینے والا کوئی نہیں ہے, تو یہ اس کی سنت کے خلاف ہے کہ ہدایت لینے والے ہوں اور ہدایت دینے والا نہ ہو. اس لیے ذرا اب ہاشم کے زمانے میں ہاشم ہادی تھے, عبد مناف کے زمانے میں عبد مناف ہادی تھے, قصی کے زمانے میں قصی ہادی تھے, جناب عبد المطلب کے زمانے میں جناب عبد المطلب ہادی تھے, ابو طالب کے زمانے میں ابو طالب ہادی تھے, اور ان کے بعد جو ہادی آیا اسے رسول کہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ ہادیوں کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا, اور ابتدا سے اللہ نے ایک ہادی کا انتظام کیا ہے. اب اس ہادی کی بات چل رہی ہے جن کا نام تھا شیبۃ زور سے بولیے, شیبۃ الحمد, یعنی جن کی معاشرہ بہت زیادہ تعریف کرتا تھا, اور ان کا اصل نام تھا شیبہ, اور ان کا لقب کیا تھا؟ عبد المطلب. تو جناب عبد المطلب یہ رسول اللہ کے دادا ہیں اور امیر المومنین کے بھی دادا ہیں, یعنی دونوں کے دادا ایک ہیں. تو لہذا یہ عبد المطلب, بات یہاں تک چلی تھی کہ عبد المطلب کے اونٹ چرا کے لے گئے یمن والے, جو ابرہہ لشکر لے کے آیا تھا اس کے آدمیوں نے اونٹ چرا لیے, اور جناب عبد المطلب اپنے اونٹ لینے کے لیے پہنچ گئے, اور اس نے کہا آپ اونٹوں کے لیے تو آئے اور آپ کعبے کے لیے نہ آئے. تو انہوں نے کہا میں اونٹوں کا مالک ہوں اس لیے آیا ہوں, اس کعبے کا بھی ایک مالک ہے جو خود حفاظت کر لے گا. یہاں بات کل ختم ہو گئی تھی. آج کا بیان یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑا لشکر لے کے آیا. آج میں اس لشکر کی تعداد کے اوپر سرچ کر رہا تھا کہ کتنا لشکر لے کے آیا, تو عدد ملا 60,000. 60,000 آدمی لے کے آیا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے, خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے. اچھا, عبد المطلب کا رعب دیکھیے آپ ذرا, عبد المطلب کا رعب دیکھیے. آپ نے کبھی دیواروں کو لڑتے ہوئے دیکھا آدمیوں سے؟ بتائیے مجھے. اگر آپ کہیں لڑنے گئے ہوں تو پتہ چلا اس محل کی دیواروں سے لڑ رہے ہیں آپ, تو محل کی دیواروں سے تو نہیں لڑتے بھائی. جب آپ آئے ہیں خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے تو اتنا بڑا لشکر لانے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ 3-4 آدمی لے کے آئیے اور کعبے کو ڈھا دیجئے. یہ 60,000 آدمی کیوں لائے جا رہے ہیں؟ اچھا 60,000 لائے جا رہے ہیں تو پھر خوشامد کیوں کی جا رہی ہے مکے والوں کی؟ بھائی ہم تم سے لڑنے نہیں آئے. ارے بھائی کبھی دیکھیں, میں بھی ایک طالب علم ہوں, ایک چھوٹا سا ٹیچر بھی ہوں, پڑھانا میرا کام ہے. تو آپ بھی ماشاءاللہ ذرا اس زاویے کو وکالت کے حساب سے سوچئے کہ بھائی آپ لڑنے بھی نہیں آئے اور آپ 60,000 کا لشکر بھی لے کے آئے, اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم لڑنے نہیں آئے ہیں, ہم تو کعبے کو ڈھانے کے لیے آئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے, توجہ چاہتا ہوں, یزید کا 72 کے مقابلے میں 30,000 یا اس سے زیادہ کا لشکر بھیجنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سمجھتا تھا کہ روئے زمین پر اگر کوئی سب سے بڑا شجاع ہے تو اسے یا عباس کہتے ہیں یا حسین کہتے ہیں. ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد. اللہ اکبر, یا رسول اللہ. ابھی آپ سوچ رہے ہیں تو اجا بھائی آپ لڑنے نہیں آئے تو 60,000 کہاں کے لیے لے کے آئے؟ اجا جانور بھی وہ لے کے آئے جو سب سے بڑا جسم کے لحاظ سے, جسمانی لحاظ سے سب سے بڑا ہاتھی,
اسے لے کے آئے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہاتھی جب لے کے آئے تو سب سے بڑے ہاتھی کا نام تھا محمود۔ بھائی ان مجلسوں کی اصل میں خاصیت یہ ہے کہ اگر آپ اس میں آدھا گھنٹہ گزار کے آئیں گے تو یہ مجلس سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ یہ ہسٹری کی مجلس ہے، اس میں تو زنجیر سے زنجیر جڑی ہوئی ہوتی ہے، یہ نقطوں کی مجلس نہیں ہے کہ کہیں سے بھی آ کے شریک ہو گئے آپ۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ اور اسی لیے ذاکر پڑھتے نہیں ہیں اسے، میں نے آپ کو کئی بار کہہ لیا کہ یہ اب ذاکروں نے پڑھنا ہی چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ انہیں ہر منٹ پہ نعرہ چاہیے، ہر منٹ پہ تمہاری داد چاہیے، ہر منٹ پہ تمہاری واہ واہ چاہیے، ورنہ اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں میں فیل ہو رہا ہوں۔ تو یہ فیل ہونے کے چکر میں مجمعی کو فیل کر دیا انہوں نے، اس لیے کہ نہ نالج رہی، نہ تعلیم رہی، نہ علم رہا، پورے اشرے ختم ہو جاتے ہیں، سننے والے کو پتہ نہیں چلا کیا ہوا، ایسا لگتا ہے جہاں میں پہلی مجلس میں کھڑا تھا وہیں آخر میں کھڑا ہوں۔ ہم آخر میں نہیں، 9 ربیع الاول کو ایسا لگتا ہے جیسے میں نے کچھ سنا ہی نہیں۔ مجلس لذت کا ذریعہ نہیں ہے، مجلسوں میں لذت لینے نہ آؤ، مجلسوں میں علم لینے کے لیے آؤ، تو علم ملے گا ہسٹری میں۔ بھائی جب آپ کی بنیاد مضبوط ہوگی تبھی تو اشارے سمجھ میں آئیں گے، تو لہذا میں نے تو بیڑا اٹھایا، انشاءاللہ میں اس اشرے میں جب بھی آؤں گا یہاں پہ ہسٹری ہے آپ کو سناؤں گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو سنیں آپ، تو جناب عبد المطلب کے مقابلے میں کتنا لشکر لے کر، جوانوں بولنا ذرا تھوڑا سا ہے، 60,000۔ آیا 60,000، اور بعد میں کہہ رہا ہوں میں لڑنا بھی نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا روب ہے عبد المطلب کا، اتنا روب ہے کہ اتنا بڑا لشکر لے کے آیا۔ چلیے بڑا ہاتھی لائے جس کا نام تھا محمود، ایک کوڑا مارا ہاتھی نہ بڑھا، دوسرا کوڑا مارا ہاتھی نہ بڑھا، تیسرا اور نہ سوچا ہاتھی تھوڑا سا بہک گیا ہے تو دوسرا ہاتھی لاؤ، پھر دوسرا ہاتھی منگایا، اس کو بھی اگر یمن کی طرف چلاتے ہیں تو بھاگتا ہے، کعبے کی طرف لے جاتے ہیں تو نہیں جاتا۔ اس نے کہا یہ بھی گیا، تیسرا ہاتھی لاؤ، تیسرا ہاتھی لایا گیا، اس پہ بیٹھا ابرہا، اس کو چلانا چاہا، مارا جا رہا ہے مگر وہ کعبے کی طرف نہیں جاتا، وہ یمن کی طرف جاتا ہے۔ اب سمجھے قدرت خدا کیا ہے، قدرت خدا کا منظر آپ نے دیکھا، جن ہاتھیوں کو تم ہمارے گھر کے مقابلے میں لائے ہو ہم ان کا اتنا شعور بڑھا دیں گے کہ وہ جا نہیں، یہ جو ہاتھی نہیں جا رہے ہیں یہ پیغام دے رہے ہیں، بلکہ لعنت پڑ رہے ہیں ان لوگوں پر جو کعبے کے مقابلے پہ چلا جائے۔ نہیں گئے، ہاتھیوں کو نہیں جانا تھا، نہیں جا پائے، اور جب نہیں گئے سارے ہاتھی تو کہنے لگے بھائی ایسے ہی حملہ کرو۔ حملہ کرنے کے لیے بڑھے تو ادھر سے ایک لشکر آ گیا، میں توجہ چاہتا ہوں، وہاں سے ایک لشکر آ گیا، اور لشکر کا کیسا آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا کیا پروردگار؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ہم نے جو انہوں نے مکر کیا تھا ان کے مکر کو فیل کر دیا۔ ارسل علیہم طیرن، ہم نے ان کی طرف کچھ پرندوں کو بھیجا۔ اب پرندے کا جو حجم لکھا علماء نے کہتے چھوٹا سا، میں توجہ چاہتا ہوں ذرا سنبھل کے سنیے، یعنی ادھر سے آیا سب سے بڑا ہاتھی اور ادھر سے آیا چھوٹا سا پرندہ۔ مجھے یہ بتائیے جس اللہ نے ہاتھی بنایا وہ اللہ ہاتھی سے بڑا بنا سکتا تھا یا نہیں؟ آپ میں سے کوئی شک میں تو نہیں ہے کہ نہیں اللہ میں قدرت نہیں ہے؟ یا چلیے جتنا موٹا یہ ہاتھی تھا تو اللہ اس سے موٹے موٹے ہاتھی بنا سکتا تھا یا نہیں؟ مگر نہیں، اللہ پاور کے مقابلے میں پاور نہیں لایا۔ ارے توجہ چاہتا ہوں میں، ادھر سے نہایت ہی طاقتور شے لائے
اور ادھر سے کمزور سا ایک چھوٹا سا پرندہ جو دیکھنے میں اتنا سا محسوس ہو رہا ہے وہ لایا جا رہا ہے، اور ان کی چونچیں مسور کی دال کے برابر لکھا روایت میں کہ جو مسور کی دال کا دانہ کتنا سا ہوتا ہے، مسور کی دال کے برابر ان کی ایک منقار میں اور پنجوں میں تین تین پتھر سب کے پاس ہیں۔ انہوں نے ایک کے اوپر ڈالا پہلے جو سب سے آگے تھا، تاکہ اسے آگے آنے کا انعام تو ملے بھائی۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ سنیے ہسٹری چل رہی ہے بھائی جناب عبد المطلب کی طرح، سوچ سمجھ کے سنیے گا، نبی کے دادا کی ہسٹری ہے۔ تو انہوں نے کہا ایک کے اوپر گرایا، ایک کے اوپر گرایا، جو دوسروں نے دیکھا گوشت پھٹا، ٹکڑے ہوئے، ذرہ ذرہ ہوا، وہیں جا کے چبایا ہوا بھوسا، ایک اتنی سی مسور کی دال کا پتھر سا۔ انہوں نے کہا شاید یہ ویسے ہی ہو گیا ہو، ہماری آنکھوں کا دھوکا ہو، اب وہ دوسرے پہ گرایا، دوسرا اسی طرح ڈھیر ہوا، تیسرا ڈھیر ہوا، ایک پتھر مارا ابرہا کے۔ اب رہا کو اللہ نے اتنا موقع دیا کہ یہ مدد کے لیے پکار سکے لوگوں کو، کہنے لگے بھائی میری مدد کرو، یہ نہ جانے کیا ہے، یہ تو پتہ نہیں کون سا عذاب ہے، اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، لہذا جو آ رہے ہیں ڈھیر ہوتے جا رہے ہیں، جو آ رہے ہیں ڈھیر، اور یہ کہہ رہا مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، مجھے بچا کے لے جاؤ۔ اب یہ جا رہا ہے اور وہ بھاگ رہا ہے، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، گوشت کٹ کٹ کے گر رہا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے، اور یہ مدد کے لیے اب جو آیا وہ لے جا رہا پکڑ کے۔ یہ تو ہو گئے سارا کا سارا لشکر، روایت کہتی ہے، آیت کہتی ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، ایسا کر دیا 60,000 کے لشکر کو کہ جیسے چبایا ہوا بھوسا۔ یہ بات آج تک میں نے کتابوں میں نہیں پڑھی تھی، جو آج پڑھ کے آیا ہوں آپ کے لیے۔ بھائی اتنے کافروں کو مارا تو خون تو بہا ہوگا نا، اور یہ ارض کعبہ نجس نہ ہو گئی ہو کہیں ان کافروں کے خون سے جو کعبے کے مقابلے میں آئے۔ لیکن آج ہی میں نے کتاب میں پڑھا کہ جیسے ہی سب کو مار دیا اللہ نے ایک سیلاب بھیجا۔ ارے توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے ایک سیلاب بھیجا، وہ سیلاب سارے خون کو بہا کے لے گیا، اس لیے کہ اللہ نہیں چاہتا میری پاکیزہ زمین۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ چلیے جی، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، سارے کے سارے ایسے ہو گئے جیسے چبایا ہوا بھوسا۔ اب خبر دینی ہے یمن میں جا کے، اللہ نے 2 پرندوں کو بچایا، 2 پرندے، اور تو اپنا کام کرتے رہے اور جاتے رہے، 1 کو مارا، 2 کو مارا، 3 کو مارا، ایک یہ کہ 1 کے مارا تو کئی کو، عدد بھی اللہ نے اتنا ہی بھیجا جتنا انہوں نے بھیجا تھا، اللہ نے بھی اتنے ہی بھیجے، تو خیر وہ مار کے چلے گئے۔ اب یہ بچے ادھر سے 1-2 آدمی، 1-2 اس لیے رہے تاکہ وہاں خبر تو کر دے جا کے بادشاہ کو کہ بھائی ایسا ہو گیا۔ اب وہ گیا وہاں، انتظار میں تھا، پورا دربار سجا ہوا تھا، اور انتظار میں ہے حاکم جس کو بٹھا کے آئے تھے کہ فتح کی خبر آنے والی ہے، اور اب تیاری کرو، اب حجاج یہیں آیا کریں گے، اور کعبہ تو ڈھا دیا ہوگا، اور کعبہ مسمار کر دیا ہو گیا، اور کعبے میں تو کچھ بچا ہی نہیں ہوگا، اور ابھی تک تو ہمارے آدمی لوٹنے ہی والے ہوں گے، تو ایسا کرو میاں جشن کی تیاری کرو۔ اب وہاں جشن کی تیاری ہو رہی ہے، یہ پہنچ گئے ایک آدمی وہاں، کہنے لگے کیا ہوا؟ کہا کچھ نہ پوچھو کیا ہوا۔ کہا لشکر کہاں ہے؟ کہا پورا لشکر ختم ہو چکا ہے۔ ایسا عبد المطلب کون سا لشکر لے آئے؟ عبد المطلب ایسی کون سی فوج لے آئے تھے کہ ہمارا 60,000 کا لشکر بالکل ختم ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی کوئی نہیں بچا، چھوٹے چھوٹے پرندے آئے تھے۔ کہنے لگے پاگل ہو گیا ہے۔ اب بتائیے، جب یہ تو قرآن مجید کا قصہ ہے جو آپ کو بھی یقین آ رہا، ہاں، ورنہ آپ کو بھی اگر جو کہے جی کچھ چیل ویل آئی تھی اور اس نے ایک آدمی کو مار دیا پتھر مار کے، آپ کو یقین نہیں آتا؟
تو ان کو بھی یقین نہیں آ رہا یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے. کہا نہیں جی کیسے تھے؟ کہا جی ایسے تھے بس منقاروں میں تھے, پتھر چھوٹے سے مسور کے دال کے برابر, اور پنجوں میں تھے, اور ایسا تھا ایسا تھا. ابھی پورا دربار سجا ہوا ہے, ذرا غور سے سنیے, پورا دربار لگا ہوا ہے اور یہ اشارہ کر کے ایسے ایسے تھے. ابھی ایک وہ ظاہر ہوا وہیں پرندہ, وہ پرندہ وہیں ظاہر ہو گیا. ظاہر ہوا کہ کیسے؟ کہا ایسا تھا. جیسے اس نے کہا ایسا تھا, اس نے پتھر پھینکا, پتھر پھینکا, سامنے سب کے گوشت کٹا, ذرہ بنایا, چبایا ہوا بھوسا بنا, نظر بھی نہیں آ رہا ہے کہاں پڑا ہے. یقین دلانے کے لیے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, اتنے سمجھدار مجمع سے, جو کرسی پہ بیٹھا تھا اس کے پتھر نہیں مارا, جو دوسری کرسیوں پہ بیٹھے تھے اس کے پتھر نہیں مارا, جو لائن میں لگے ہوئے تھے ان کے پتھر نہیں مارا, جو دربار بھرا ہوا تھا ان کے پتھر نہیں مارا. اس ابابیل نے پتھر مارا اسی آدمی کے کہ جو کعبے کے مقابلے پہ گیا تھا. ارے میں تو سمجھ رہا تھا آپ کی ذہانت کا امتحان لینے کے لیے جملہ میں نے کہا یعنی اسی کے مارا. اب اس پرندے سے پوچھئے تجھے کیسے پتا چلا؟ بھائی تجھے کیسے پتا چلا؟ کہا میں عام پرندہ نہیں ہوں, جو اللہ کی طرف سے پرندہ بھی عذاب بن کے آئے وہ غلطی نہیں کرتا. ارے بھائی ذرا صلوات پڑھیں تو میں آپ کو معراج پہ لے جاؤں گا انشاءاللہ. ایک صلوات اور پڑھیں محمد اور آل محمد پر. اللہ, دو دفعہ جملہ کہتا ہوں سمجھ لیجئے. اللہ کی طرف سے آیا ہوا پرندہ غلطی نہیں کرتا. ہزاروں کے دشمن, ہزاروں کے بیچ میں اللہ کے دشمن کو پہچان لیتا ہے. ہزاروں کے بیچ میں اللہ کے دشمن کو پہچان لیتا ہے وہ پرندہ جو اللہ کی طرف سے عذاب بن کے آیا ہے. تو اگر پرندہ ہزاروں میں دشمن خدا تلاش کر لے تو کسی مولوی کو تعجب نہیں ہوتا, اور اگر ذوالفقار نسلیں دیکھ کے چلے اللہ اکبر رسول اللہ یا علی یا اللہ. بھائی اگر یہ تلوار نسلے, اس لیے کہ پرندہ بھی ادھر سے آیا اور تلوار بھی ادھر سے آئی, 70 پشتے دیکھ کے چلتی تھی واقعاً. جب مالک اشتر نے تلوار چلائی جنگ صفین میں, اور دماغ میں ایک بات آئی, اگر ایک اور قتل کر لوں تو علی کے برابر ہو جاؤں. میرے مولا نے کہا مالک اشتر رات کا سناٹا, مالک اشتر ادھر آ, میرے ہاتھ پہ دوبارہ بیعت کر. کہا مالک میں نے توڑی ہی کب تھی؟ کہا ابھی تو سوچ رہے تھے کہ علی کے برابر ہو جاؤں. اب جملہ کہنا میرا کام ہے, سمجھنا آپ کا کام ہے. ابھی تو سوچ رہے تھے. کہا ہاں مولا سوچ تو رہا تھا, زبان سے تو نہیں کہا نا, خالی سوچ ہی تو رہا تھا کہ اگر ایک اور قتل کر. کہا مالک تجھ میں اور مجھ میں بڑا فرق ہے, تیرے سامنے جو بھی آتا ہے اسی پہ تلوار چلا دیتا ہے, میں نسلیں دیکھ کے تلوار چلا رہا ہوں. اگر کسی کی نسل میں مومن ہے تو میں اسے چھوڑ دیتا ہوں چاہے مجھ پہ حملہ کیوں نہ کر دے. دوبارہ بیعت کر. قانون بنا جو علی کی برابری کرے وہ بھی کافر ہے, جو نبی کی برابری کرے وہ بھی کافر ہے. صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد وعجل خیر. ہزاروں میں دشمن خدا تلاش کر لیا. یہ وہ ہے. اب ایک دلیل اور دے دوں جب بات آئی گئی ہے تو. رسول اللہ جب مکے سے مدینہ تشریف لائے اور ہر آدمی کہتا یا نبی اللہ میرے گھر تشریف لائیے اور ہمارے مہمان بنیے,
تو نبی نے فرمایا میری اونٹنی لے جاؤ، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے، جس گھر پہ یہ بیٹھ جائے اسی کے گھر میں رکوں گا۔ سارے علماء نے لکھا جتنے بھی تاریخ والے ہیں کہ ابو ایوب انصاری کے گھر پہ رکی۔ ابو ایوب انصاری مومن تھے۔ کسی نے پوچھ لیا یا رسول اللہ اگر یہ کسی منافق کے گھر بیٹھ جاتی، کہا عام اونٹنی تھوڑی ہے، یہ وہ اونٹنی ہے جس پہ میں سوار ہوا ہوں۔ کمال کی بات ہے بھائی، جس اونٹنی پہ نبی سوار ہو جائے وہ تو ہزاروں میں مومن کا گھر تلاش کر لے، اور جو نبی کے دوست کا سوار ہو، ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ وعجل، چلیے ابھی اور آگے آئیے۔ کہتے ہیں کہ وہاں مر گیا وہ ابرہہ کا آخری آدمی بھی ختم ہو گیا، یہ چبایا ہوا بھوسا بن گئے۔ اللہ نے اپنی طاقت کا اندازہ کرا دیا۔ آپ سے کیوں کہا جاتا ہے صبح و شام جب آپ نماز سے اٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آپ ذرا کہیے مل کے، جب نماز سے اٹھتے ہیں آپ بے ہاؤ، ہاں کہیے، ڈریے نہیں، وقوت ہی، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ حول مانے طاقت، طاقت و قوت، بے حول اللہ وقوت ہی اقوم، اور بھی تو اتنی تو سمجھ میں آتی ہے ماشاءاللہ، شارجہ میں رہ رہے ہیں۔ اقوم یعنی میں کھڑا ہوتا ہوں، واقعد یعنی میں بیٹھتا ہوں۔ کیا مطلب؟ یعنی میں اٹھتا بھی تیری طاقت سے ہوں اور بیٹھتا بھی تیری طاقت سے ہوں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ نماز سب سے زیادہ غرور توڑتی ہے۔ یعنی تو چاہے جتنا بڑا جوان ہے، چاہے جتنا بڑا طاقتور ہے، مگر نماز میں تجھے یہی کہنا پڑے گا میں گھٹنوں کی طاقت سے نہیں اٹھتا۔ آپ جب اٹھتے ہیں تو گھٹنوں کی طاقت سے نہیں اٹھتے، آپ اٹھتے ہیں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے۔ اور اللہ کی طاقت کا کیا ہے کہ بڑے اسلحے کے مقابلے میں وہ بڑا اسلحہ نہیں لاتا، بڑی طاقت کے مقابلے میں وہ بڑی طاقت نہیں لاتا۔ ابرہہ کو مروایا چھوٹے سے پرندے سے۔ اور اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں جس کی تاریخ پہ نظر ہے وہ سمجھ لے گا، نمرود کو مروایا مچھر سے۔ اتنا بڑا بادشاہ، اتنا بڑا بادشاہ گھس گیا ایک دماغ میں، اب جیسے ہی گھسا تو کہتے ہیں کہنے لگا ان سے کہ جی میرے سر پہ مارو۔ اب جو بیچارے ڈرا کرتے تھے، جن کو اس نے بہت مارا تھا، اللہ نے ان کو مارنے کا موقع دیا۔ کہنے لگے ایسے نہیں، ہلکے پھلکے نہیں مارنا، دماغ میں۔ کہنے لگے جوتوں سے مارو مجھے۔ جوتا اٹھاتے تھے دماغ میں مارتے تھے، چین پڑتی تھی جوتے کھانے سے، جدھر مارا ادھر جوتا ادھر۔ یہ ساری تاریخ ہے، کوئی لفاظی یا ذاکری نہیں ہے۔ یہ ذرا گوگل پہ سرچ کر کے ڈالیے کہ نمرود کیسے مرا، تو کہتے ہیں کئی دن تک دماغ میں مچھر رہا، جہاں جوتا کم ہوا لگنا مچھر نے کاٹا اور پھر جوتا مارا۔ اس کا مطلب یہ ہے جتنا مغرور بن کے ہمارے سامنے آؤ گے اتنا ہی ذلیل کر کے ماریں گے۔ صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر۔ جتنا مغرور کر کے، بھائی لگا دیجئے، بچے کا جواب دیجئے اچھی طرح، ذرا لگاؤ بیٹے، بس شاباش۔ تو خیر مغرور بن کے جتنا آؤ گے، نمرود ابرہہ کو مروایا ابابیل سے، نمرود کو مروایا مچھر سے، فرعون کو گلے لگا لیا دریائے نیل کی موجوں نے، ہے یا نہیں ہے؟ اب آپ اندازہ لگاتے، ارے آپ میں کہاں تک تاریخ کی مثال دیتا چلا جاؤں۔ اب آ جائیے، لشکر یزید کا جنازہ نکالا 6 مہینے کے بچے کی مسکان سے۔ جتنی بڑی طاقت لے کے آؤ گے اتنی ہی ہم چھوٹی طاقت سے تمہارے برباد کر کے رکھ دیں گے۔ اب نہ پوچھے کوئی جوان آج کے بعد امام زمانہ آئیں گے تو کیسے مقابلہ کریں گے۔
امام زمانہ آئیں گے تو کیسے مقابلہ کریں گے؟ اما جب اتنے بڑوں بڑوں کو اتنی چھوٹی چیز سے مروا دیا تو وہ تو ہے ہی اتنا بڑا، جو وقت کا محمد بھی ہوگا، وقت کا علی بھی ہوگا، وقت کا حسن بھی ہوگا، وقت کا حسین بھی ہوگا، جو ساری طاقتوں کا مجموعہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سمجھ گئے آپ؟ تو وہ امام زمانہ تو ساری طاقتوں کا مجموعہ ہے، تو یہ اللہ کی سنت رہی۔ اس کے بعد سنیے، یہ واقعہ ختم ہو گیا۔ اس سال کا نام پڑا عام الفیل۔ اس سے پہلے جو سال چلتا تھا وہ عیسوی تھا۔ اب سال کون سا بنا؟ ہاتھیوں والا سال۔ اسی کی پہلے سال میں نبی پیدا ہوئے۔ سن ایک عام الفیل، جس بچوں کو جہاں لکھا ہوا سن ایک عام الفیل، یعنی ہاتھیوں والے سال کے بعد ہمارا نبی پیدا ہوا ہے۔ یہ واقعہ ہوا بعد میں۔ اس سے پہلے جب عبد المطلب نے زمزم کھودا تھا اور جو زمزم حوالے کیا تھا قوم کے، تو جناب عبد المطلب نے ایک منت مانی تھی۔ منت کیا تھی جوانوں؟ وہ سن لیجئے۔ منت یہ تھی، اللہ مجھے اگر 10 بیٹے دے تو میں ایک بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کروں گا۔ یہ منت تھی۔ دیکھیں منت بھی کئی طریقے کی ہے۔ ہمارے جوانوں کو آج کل یہی بتایا گیا ہے کہ منت یعنی بریانی، منت یعنی نہاری، منت یعنی خورما، منت یعنی کباب۔ اب جس کو دیکھے جی میری منت تھی 4 دیگے اتارنے کی، کوئی کہتا میری منت تھی 6 دیگے اتارنے کی، کوئی کہتا میری منت تھی 5 دیگے اتارنے کی۔ تو میں اس منت سے روک نہیں رہا ہوں، میں تو کہتا ہوں خوب منت مانو، اس لیے کہ اس منت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ کنجوس آدمی کو سخی بنا دیتی ہے۔ کچھ ایسے ہیں جو نیاز کے علاوہ تمہیں سال میں چائے پلانے کو تیار نہیں ہے، سال میں ہی پوچھیں گے بس وہ آپ کو۔ تو ایک تو اس کا فائدہ ہے، یہ منت بھی ہے۔ میں اس کو ریجیکٹ کر کے دوسری منت نہیں بتا رہا ہوں، اس کو باقی رکھتے ہوئے کچھ اور منتیں بتا دوں، تاکہ جس کے بریانی کا انتظام نہ ہو، خورمے کا انتظام نہ ہو، نہاری نہ کھلا سکتا ہو، کباب نہ بنا کے کھلا سکتا ہو، تو بھائی اسے بھی تو منت ماننے کا حق ہے۔ ساری منتیں امیر اور رئیسوں کے لیے تھوڑی ہیں۔ ایک غریب آدمی جس کے گھر میں خود کھانے کو نہیں ہے تو وہ منت مانے تو کیسے مانے؟ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ منت وضو کی بھی ہوتی ہے، منت غسل کی بھی ہوتی ہے، منت روزے کی بھی ہوتی ہے، منت نماز کی بھی ہوتی ہے۔ مثلا آپ کسی کام میں الجھ گئے، آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا اور آپ پہ کچھ، آپ مان لیجئے پروردگار اگر میرا یہ کام ہو گیا میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا۔ یہ منت مولا علی مانا کرتے تھے، یعنی جو مشکل کشا تھا ان کی سیرت طیبہ پڑھیے تو امیر المومنین پہ جب بھی کوئی مشکل آتی تو کہتے پروردگار اگر یہ میری مشکل ٹلی تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا تیرے لیے، اور یہ 2 رکعت واجب ہے، پھر مستحب کی نیت سے نہیں پڑھی جائے گی، واجب ہے۔ یہ امیر المومنین منت مانا کرتے تھے۔ اور اگر کسی کو یقین نہ آئے تو ایک منت تو قرآن ہی میں ہے، اگر ہمارے دونوں بچے شفا پا گئے تو ہم روزہ رکھیں گے۔ تو قرآن نے اس منت کا تذکرہ کیا ہی نہیں کیا؟ تو آپ کو کبھی کبھی وہ منت بھی ماننی چاہیے جو مولا علی نے مانگی، وہ منت بھی ماننی چاہیے جو بی بی زہرا نے مانی۔ میرا فلاں کام ہو گیا پروردگار میں پورا دن وضو سے رہوں گا، یہ بھی منت ہے۔ پروردگار میرا فلاں کام ہو گیا تو سورہ یاسین پڑھوں گا، یہ بھی منت ہے۔ پروردگار میرا کام ہو گیا تو میں غسل کروں گا، یہ بھی منت ہے۔ اسی لیے واجب وضو جو منت سے واجب ہو وہ بھی واجب ہے، وہ غسل جو منت کر لی ہو وہ بھی واجب ہے، جہاں واجب اور غسل ہے۔
تو لہٰذا اس کا مطلب ہے آپ منت مانگ، مثلا یہ بھی کر سکتے ہیں پروردگار اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو 2 آدمی جن میں جھگڑا ہے ان میں فیصلہ کراؤں گا، یہ منت ہے۔ تو اسلام بڑا عظیم مذہب ہے، اسے محدود نہ کریے۔ میں منت کو ریجیکٹ نہیں کر رہا ہوں، اس والی کو وہ بھی مانیے، اس لیے کہ بنی ہاشم کا کام کھانا نہیں تھا، کھلانا تھا۔ سمجھ رہے آپ؟ بنی ہاشم کھلایا کرتے تھے لوگوں کو پوری زندگی۔ ارے بھائی مجھے 6-7 دن ہو گئے پڑھتے پڑھتے بنی ہاشم کی ہسٹری، کسی کے میں نہیں ملا کنجوس تھے ان کے دادا، دنیا کو کھلاتے تھے، دنیا کو کھلاتے تھے۔ جا کے ابرہہ سے یہی تو کہا تھا کسی نے، کہا تو اس سے لڑنے کے لیے جا رہا ہے عبد المطلب سے جس کے یہاں کے پرندے بھی بھوکے نہیں رہتے۔ ہاں بتائیے کتنی فضیلت ہے۔ تو کھلانا بڑی اچھی بات ہے، میں اس کھلانے کو ریجیکٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن کبھی کبھی یہ والی بھی منت جتنی میں نے آپ کو بتائی ہے۔ تو منت مانی جناب، زور سے بولیے، عبد المطلب نے کہا ہے کہ مانی، اللہ مجھے 10 بیٹے دے تو میں 1 بیٹا راہ خدا میں قربان۔ اللہ نے 10 بیٹے دے دیے، 10 بیٹے دے دیے تو آخری بیٹا ہے عبداللہ۔ عبداللہ کون ہے بچوں؟ رسول اسلام کے والد محترم، جو تمام 10 کے 10 بچوں میں سب سے خوبصورت، سب سے حسین۔ کہتے ہیں ان 10 کے 10 بچوں میں 2 شخصیتیں بڑی عظیم تھیں، ایک ابو طالب اور ایک عبداللہ، اور یہ دونوں بھائی۔ اچھا یہ سب سے خوبصورت، یہ سب سے عظیم، ان کا احترام سب سے زیادہ۔ عبد المطلب کے تو بیٹے 8 اور تھے، مگر احترام ان کا زیادہ اس لیے تھا۔ اب میں آرام سے کہتا ہوں، آپ ذرا تیزی سے سن لیجئے گا۔ ایک کی پیشانی میں نور امامت چمک رہا تھا، ایک کی پیشانی میں نور نبوت چمک رہا تھا۔ یہ پیدا ہوئے، جیسے ہی عبداللہ پیدا ہوئے اور کچھ بڑے ہوئے تو لکھا ہے منتہی الاعمال میں، عباس قمی نے، علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں، اور اہل سنت کے عالم ہے ارتضیٰ صاحب، انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں تاریخ بنی ہاشم میں، تینوں کے حوالے سے میں پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ جب یہ بچہ چلتا تھا کہیں سے تو اگر سوکھے درخت کے نیچے عبداللہ بیٹھ جاتے تھے تو وہ درخت ہرا بھرا ہو جاتا تھا۔ جس گلی سے گزرتے تھے اس گلی میں خوشبو مہک جاتی تھی، رات کے سناٹے میں گزرتے تھے تو گلیاں نور سے روشن ہو جاتی تھیں، پتھروں سے آواز آتی تھی، السلام علیکہ یا حامل نور رسول اللہ، اے رسول اللہ کے نور کے حامل تجھ پہ ہمارا سلام ہو۔ پھر کہتے ہیں جب میں دھوپ میں چلتا تھا تو بادل مجھ پہ سایہ کرنے آ جاتے تھے، اور میں کبھی دھوپ میں نہیں چلا۔ میں نے اپنے بابا سے تذکرہ کیا، بابا عبد المطلب سے، بابا میں چلتا ہوں تو میرے سر پہ بادل آ جاتا ہے، میں رات میں چلتا ہوں تو گلیاں نور برسانے لگتی ہیں، نور پھیلنے لگتا ہے، کہیں سے گزرتا ہوں تو خوشبو آتی ہے، سوکھے درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہوں تو سبز و شاداب ہو جاتا ہے، کہیں سے نکلتا ہوں تو وہ ذرے ذرے مجھے سلام کرتے ہیں۔ اور آج تو میری آنکھ لگی تو میں نے خواب دیکھا کہ ایک نور نکلا، بعد میں وہ 2 حصوں میں بٹا، ایک مشرق میں گیا، ایک مغرب میں گیا، اس کے بعد وہ آسمان کا در کھلا، آسمان میں گیا، اس کے بعد پھر آیا میرے اندر آ گیا۔ بابا اس کا ماجرا کیا ہے؟ کہا بیٹا تیری پشت میں آخری نبی کا نور موجود ہے، اور اللہ نے تجھے یہ شرف نازل کی عطا فرمایا ہے کہ تو اس نبی کا باپ بنے گا۔ یہ تیرا شرف ہے جو تیرے ساتھ اتنی نورانیت پھیل رہی ہے۔ کہتے ہیں مکے کا ہر آدمی پسند کرتا ہے، ان کا ایک لقب تھا مصباح حرم۔ مصباح کسے کہتے ہیں عربی میں بھائی؟ چراغ کو، ان الحسین مصباح الہدی، چراغ، مصباح حرم یعنی حرم کا چراغ۔ کس کا لقب تھا؟ جناب عبداللہ کا لقب تھا مصباح حرم۔ اتنی باتیں ہوتی تھی عبداللہ کے ساتھ، اب جو 13-14 سال کے ہوئے
تو باپ کو منت یاد آئی اور کہنے لگے میں نے منت مانی تھی کہ ایک بیٹا راہ خدا میں قربان کروں گا. قرعہ ڈالا 10 کے 10 بیٹوں کا. قرعے میں نام نکلا عبداللہ کا. ادھر شام سے جو توریت زبور انجیل کے ماہرین تھے یہودی، وہ رسول اللہ کے سخت دشمن تھے اور عبداللہ کے. ان کے پاس جناب یحییٰ کا کرتا تھا خون آلود. جناب یحییٰ کا کرتا ان کے بزرگوں کے پاس آ رہا تھا. انہوں نے یہ بتایا تھا جب یہ کرتا خون سے لال ہو جائے تو سمجھ لو کہ وہ انسان پیدا ہو گیا جس کے آخری نبی آئے گا. اب ان کے یحییٰ کا کرتا لال ہو گیا، یہ سمجھ گئے بھائی رسول کا باپ پیدا ہو چکا ہے. تو چلو اس کو مارنے کے لیے یہ شام سے مکے آ گئے عبداللہ کو مارنے کے لیے، موقع تلاش کر رہے ہیں. ان کو خبر ملی کہ عبد المطلب نے نظر مانی تھی اور عبد المطلب نے قرعہ ڈالا تھا اور قرعے میں نام عبداللہ کا نکلا. یہ کہے گے اب ہمیں مارنے کی ضرورت ہے، اب تو خود ہی مارے جائیں گے. یہ جناب عبداللہ کو لے کر چلے عبد المطلب. خواتین رو رہی ہیں، بچے رو رہے ہیں، کافر تک رو رہے ہیں، مسلمان رو رہا ہے، پورا خاندان رو رہا ہے. ماں کی روتے روتے حالت خراب ہے، بھائی رو رہے ہیں، خاندان کا کوئی آدمی نہیں، سب روک رہے ہیں. عبد المطلب رک جاؤ. کہا نہیں، میں نے اپنے خدا سے منت مانی تھی، منت واجب ہے، عبداللہ کا نام لے آیا ہے. عبداللہ کو لے کے چلے لٹا دیا. تلوار اٹھائی عبداللہ کو ذبح کرنے کے لیے. سارے بیٹے آگے بڑھے، مجمع آگے بڑھا، خواتین نے رونا شروع کیا. مکے کے اطراف سے لوگ آنے لگے. ارے مصباح حرم جو مکے کا چشم و چراغ تھا آج اسے ذبح کیا جا رہا ہے. اب آپ یہ بتائیے پوری دنیا کتنی آ گئی ہوگی. ایک مرتبہ لوگوں نے کہا اچھا عبد المطلب ہم آپ کو روکتے نہیں ہیں، لیکن ایسا کرو اس وقت کا جو سب سے بڑا کاہن ہے وہ مدینے میں رہتا ہے، اس سے ذرا ان کی دیت پوچھ لو. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کے بدلے میں اونٹ قربان کر دیں اور عبداللہ بچ جائے؟ کہا ٹھیک ہے مان لیتا ہوں آپ کی بات. ایک وفد کو مدینے بھیجا. مدینے والے نے پوری کتابیں پڑھ رکھی تھی. اس نے کہا ایسا ہے عبداللہ کے بدلے میں 10 اونٹ ڈالو، اگر 10 اونٹوں پہ قرآن نکلے تو 20 ڈالو، یعنی 10 بڑھاتے رہو 100 تک. جہاں قرآن نکل جائے وہاں اونٹوں کو ذبح کر دو. یہ آئے، پلٹ کے آئے. طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں عبد المطلب کا. کیا طریقہ بتایا؟ کہ یہ طریقہ بتایا ہے کہ قرعہ ڈالیں. 10 اونٹوں کا قرعہ ڈالا، عبداللہ ہی کا نام نکلا. پھر 20 کا ڈالا، پھر عبداللہ کا نام، پھر 30 کا ڈالا. آپ اتنی آسانی سے سن رہے اور میں کتنی آسانی سے پڑھ رہا. ایک اونٹ بڑا قیمتی ہوتا ہے. ہاں کہتے 80 اونٹ تک آ گئے، 90 اونٹ آ گئے، 100 آ گئے. اب جو 100 اونٹ آئے تو عبداللہ کے نام کی جگہ اونٹوں کا قرعہ نکلا. یہ روایت وہ ہے جو شیعہ کتابوں میں بھی ہے، اہل سنت کتابوں میں بھی ہے، مگر میں اس روایت کا مخالف ہوں. ولو اپنے سارے علوم جو بھائی مجھے بھی ریسرچ ہے، میں بھی ایک طالب علم ہوں، مجھے بھی حق پہنچتا ہے. میرا نظریہ وہ ہے جو قاہرہ کے ایک مشہور عالم ہیں عبد العزیز، انہوں نے ایک کتاب لکھی ام النبی، نبی کے چچا. نبی کے چچا کے عنوان سے ایک کتاب لکھی، قاہرہ سے چھپی ہے، عربک میں موجود ہے. اس کا نام ہی ام النبی، نبی کا چچا. انہوں نے یہ لکھا کہ یہ غلط بات ہے. ارے بھائی عبد المطلب جیسا عالم، جناب عیسیٰ کا وصی، نبی کا دادا، اسے کیا ضرورت ہے کسی کے پاس جانے کی کہ وہ ان سے مشورہ لے. انہوں نے یہ لکھا کہ جب تلوار چلائی اپنے بیٹے پر تو ایک بیٹا آگے بڑھا عبد المطلب کا اور اس نے تلوار کو اپنی ہاتھ سے روکا. تلوار ہاتھ پہ لگی اس لڑکے کے جس نے ہاتھ، ابھی تو بتاؤں گا کون تھا تو مزہ آئے گا آپ کو، ویسے تو آپ خود ہی سمجھ گئے ہوں گے. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر.
اچھا اگر سمجھ گئے ہیں تو اور اب آواز بلند صلوات پڑھیں. انشاءاللہ نعرے کی گونج سے انشاءاللہ کربلا تک نعرے کی آواز پہنچے گی آپ کے جو نام بتاؤں گا. اس جوان نے بڑھا دیا ہاتھ, خون ٹپکا, خون گرا عبداللہ کے اوپر, ہلکا سا ہاتھ سے خون. بابا میں قتل نہیں ہونے دوں گا اپنے بھائی کو, میں ذبح نہیں ہونے دوں گا اپنے بھائی کو, ایسا کرو قرآن ڈالو. اس جوان کے بولتے ہی مکے کی آواز آنے لگی, قرآن ڈالو قرآن ڈالو. اب جو قرآن کا کس طرح ڈالیں, کہا بابا 10 بڑھا کے ڈالو. عبد المطلب نے 100 اونٹوں کا قرآن ڈالا, عبداللہ کے نام آیا. عبداللہ کے بعد اب اونٹوں کا نام آ گیا. کہنے لگے عبد المطلب بیٹے سے, بیٹے ابھی میں مطمئن نہیں ہوں, بیٹے میں مطمئن نہیں ہوں. کہا بابا خوب مطمئن ہو لیجئے. کہا کیا, کہا دوبارہ ڈال دیجئے. اب 100 اونٹ اور عبداللہ, ایک دفعہ ڈالا تو 100 اونٹ کا آیا, پھر دوبارہ ڈالا پھر 100 اونٹ کا آیا, پھر تیسری مرتبہ ڈالا پھر 100 اونٹ کا آیا. کہنے لگے بابا آپ مطمئن ہوئے؟ کہا نہیں اب بھی نہیں, 10 دفعہ ڈالوں گا. اب علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ غیب سے آواز آئی رہنے دو, یہ ہم نے تیری قربانی کو قبول کر لیا جیسے بغیر ذبح کے تیرے دادا کی قربانی کو. ارے میں توجہ چاہتا ہوں, جیسے بغیر ذبح کے اسماعیل کی قربانی کو انہوں نے بھی چلا دیا تھا نا, نہ چلاتے تو نشان کیوں ہوتا؟ تم نے بھی چلا دیا تھا, ابو طالب کے ہاتھ پہ نشان کیا ہوتا؟ ذرا ایک صلوات اور پڑھیں محمد اور آل محمد. وعجل, تو کس نے بچایا؟ زور سے بولیے, اب تو پتہ چل گیا نا. جناب ابو کسے بچایا؟ عبداللہ کو. اب ذرا تسلسل دیکھیے 1 منٹ کے لیے, میرے ساتھ رہیے اور معجزاتی تقریر سمجھ لیجئے گا بس اسے کہ کیا ہے. اب عبداللہ ذبح ہوں تو رسول نہ آئے, رسول نہیں آتے تو اسلام نہ آئے, اسلام نہ آئے تو قرآن نہ آئے, قرآن نہ آئے تو دین نہ آئے, دین نہ آئے تو نماز روزہ نہ آئے, نماز روزہ نہ آئے تو کلمہ نہ آئے, کلمہ نہ آئے تو مسلمان نہ آئے. اب آپ نے دیکھیا یہ آج عبداللہ کو نہیں بچا رہے ہیں, عبداللہ کو بچایا, نبوت کو بچایا, اسلام کو بچایا, کلمے کو بچایا. اما جو کلمہ پڑھ لے وہ مسلمان, جو کلمہ بچا لے. صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. سنیے, عبداللہ بچ گئے, نعرہ تکبیر کی آواز بلند ہونے لگی پورے مکے میں. کہنے لگے بچا لیا اللہ نے, بچا لیا بچا لیا. اب اگر آپ کا بیٹا کسی حادثے سے بچ جائے تو آپ کے گھر پہ مبارکبادی کی بھیڑ لگے گی یا نہیں؟ اور اگر کوئی سردار کا بیٹا ہو اور وہ بھی مکے کے سردار کا بیٹا, تو اب مکے کے سردار کی پورا گھر آ رہا, پورے قبیلے آ رہے ہیں, عبداللہ بچ گئے, عبداللہ بچ گئے, عبداللہ بچ گئے, مصباح حرم بچ گئے, اور سب خوش ہیں, آ رہے ہیں. اسی میں یہودی جو قتل کرنے آئے تھے عبداللہ کو, انہوں نے کہا بھئی یہ تو پھر بچ گئے. تو انہوں نے ایک عورت کو کہا ایسا ہے, اب یہ لکھا عباس قمی نے اور علامہ مجلسی نے, کہ اس عورت سے کہا ایسا کر تو ایک کھانا تیار کر بہترین سا, اور ایسا کھانا جو عربوں میں بھی مشکل سے بنتا ہو, بڑا مہنگا, بڑا بہترین اور بڑا لذیذ, اور جا اور عبداللہ کی ماں کو دے کے آ. اب یہ خاتون چلی اور جا کے وہاں بیٹھ گئی, اور بیٹھنے کے بعد انہوں نے کہا جناب عبداللہ کی والدہ فاطمہ مخزومیہ نے کہ میں نے آپ کو نہیں پہچانا.
کہا نہیں جی ہم بھی آپ ہی کے خاندان کے ہیں، عبد مناف کی نسل میں ہم بھی ہیں، ہم تھوڑی دوری پہ رہتے ہیں، ہمیں پتہ چلا اللہ نے اتنے بڑے اس سے آپ کے بچے کو بچا لیا، تمہارے شوہر تو قتل کرنے لے گئے تھے اسے ذبح کرنے، اور اللہ نے بچا لیا، اور ایسا ایسا، اور ہم سے خوشی میں رکا نہیں گیا، تو اس لیے میں آئی ہوں، اور یہ کھانا لے کے آئی ہوں، بڑی محنتوں سے میں نے بنایا ہے، اس میں ملا ہوا ہے بہت بڑا زہر، یہ زہر دینے کی سازشیں نئی نہیں ہیں، ہاں یہ زہر کی سازشیں نہیں ہے، دیکھیے آئی ہے سب سے بہترین کھانا، اب وہ بھی ماں تھی بیچاری سمجھ تو نہیں پائی کہ بھائی جب اتنی باتیں بنا رہی ہے عورت، عبد المطلب اور جناب عبداللہ گھر آئے، بیوی نے خوشی خوشی کھانا لگایا، دسترخوان بچھا، اب حتمن اسی کھانے کی طرف آدمی سوچے گا جو سب سے عظیم ہے، ارے بھائی یہ ڈش لاؤ، مثلاً اگر آپ کے سامنے بریانی خورما اور کباب اور سب رکھا ہوا ہو تو دال بھنڈی کو تو بیچارہ وہی پوچھے گا جس پہ ڈاکٹر نے منع کر دیا ہو کہ تم نہیں کھا سکتے یہ بکرے کا گوشت اور فلاں، تو وہ بیچارہ بھنڈی کو پوچھے گا، لیکن جناب عبد المطلب نے کہا بھائی وہ ڈش لاؤ، وہ والی وہ ڈش آئی، جناب عبداللہ نے اور اس میں ہاتھ میں لیا، اب میں توجہ چاہتا ہوں آپ سے، جیسے ہی منہ کے قریب لے جانا چاہا وہ لقمہ بول پڑا مجھے نہ کھاؤ، مجھے نہ کھاؤ، میرے اندر زہر ہے، یعنی کھانا بول پڑا، آپ کہیں گے کھانا بھی بولتا ہے، جب اللہ چاہے تو سب کچھ بولتا ہے بھائی، ہاں جس زمین پہ آپ بیٹھے ہیں نا، ابھی کھانے کی بات نہیں، یہ ہاتھ کس کا ہے؟ میرا، تمہارے ہیں، تم اپنا نہ بتاؤ اسے، اپنا دیکھ لو، تمہارا ہاتھ ہے یا نہیں ہے؟ تمہارا ہی ہے، مگر محشر میں جب آپ کہیں گے پروردگار میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے نہیں کسی کے مارا بلا وجہ، اللہ کہے گا فلاں مومن کے تماچا مارا تھا تو میں نے نہیں مارا، اللہ کہے گا اے زبان تو بند ہو جا، اے ہاتھ تو بول، اب یہ ہاتھ بولے گا پروردگار، ارے بھائی سورہ یاسین میں جا کے پڑھ لیجئے کہ زبان پہ مہر لگ جائے گی، جسم کا ایک ایک حصہ بولے گا، اب آپ کہیں گے میں نے کسی کا مال غصب نہیں کیا، اچھا نہیں کیا، اس مال کو لاؤ، اور مال تو بتا، اب میں اس سے بڑا اشارہ کیسے دوں ممبر سے آپ کو، اس کا مطلب ہے دنیا میں گواہ بک سکتے ہیں، محشر میں جو غصب شدہ مال ہے وہی گواہی دے گا، اب جو چیز بھی آپ نے غصب کی ہے وہ گواہی دے گی، اب آپ خود ہی سوچتے رہیے کیا کیا بولے گا وہاں، پیڑ بھی بولیں گے، باغ بھی بولیں گے، سمجھا، ہر چیز بولے گی مجھے غصب کیا، ارے بھائی آپ کو یاد ہوگا پیغمبر اکرم کی خدمت میں وہ ملعون آیا ابو جہل، اور آگے کہنے لگا تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تجھے علم غیب ہے؟ کہا بالکل ہے، کہا بتاؤ میں کیا کھا کے آیا ہوں؟ نبی نے کہا اتنے مجمع میں اپنی عزت خود برباد نہ کر، کہا نہیں بتائیے میں کیا کھا کے آیا ہوں؟ نبی نے کہا آج تیری ماں نے مرغا فرائی کیا تھا، اس میں آدھا ہی تیرا تھا آدھا تیرے بھائی کا تھا، مگر تو نے اپنے بھائی کو دور سے آتے ہوئے دیکھا، جلدی جلدی سارا کھا گیا تو، اور بھائی کا حق بھی کھا گیا تو، اور تو نے کہا جھوٹ ہے، نبی نے پیٹ کی طرف اشارہ کیا، مرغا پیٹ سے بولنے لگا، اس کا مطلب ہے جو اپنے بھائی کا حق کھا لے وہ علی والا نہیں ہے، ابو جہل والا ہے، صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ بس عزیزو، چونکہ 1 گھنٹہ پورا ہو گیا ہے تو باقی ہسٹری کل آگے بڑھے گی انشاءاللہ، تو جناب عبداللہ محفوظ ہو گئے، اس کے بعد وہ لشکر آیا ایک باقاعدہ عبداللہ کو قتل کرنے کے لیے کہ کسی طرح نبی پیدا نہ ہونے پائیں، وہ انشاءاللہ کل یہیں سے بات آگے بڑھے گی۔ عزیزو، واقعاً آپ
بڑے خوش نصیب ہیں. اور میں تو اس ادارے کو بہت دعا دیتا ہوں اور اوقاف جعفریہ کو اور شارجہ کی حکومت کو کہ ماشاءاللہ پہلی محرم سے ایک عالم، اور اس عزا خانے میں مجلس کا سلسلہ ٹوٹا نہیں ہے، اور انشاءاللہ 9 ربیع الاول تک مستقل آپ سنتے رہیں گے. تو آپ یہ بتائیے، یہ آپ کے لیے نعمت ہے، بڑی نعمت ہے. دعا دیا کریں ان والنٹیئرز کو جو پورا 2.5 مہینہ خود مجلس نہیں سنتے، آپ کو سنواتے ہیں. ان کا احترام کیا کریں. میری دل سے دعا ہے اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کے کاروبار میں ترقی عنایت فرما، ان کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. انشاءاللہ محشر میں ان کا ثواب ہم سے زیادہ ہوگا، حتماً ہوگا. اس لیے کہ حسین کے پیچھے نماز پڑھنے والے الگ تھے، حسین کو نماز پڑھوانے والے الگ تھے. جو حسین کو نماز پڑھوا دیں ان کا ثواب زیادہ. یہ والنٹیئرز بدتمیزی نہ کیا کریں ان کے ساتھ. میں میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ نے کی ہے، میں ان کا ادب بتا رہا ہوں، احترام بتا رہا ہوں کہ واقعاً وہ بیچارے گرمی میں کھڑے رہتے ہیں اور آپ کو مجلس کراتے ہیں، اس لیے کہ انہیں بھی محبت ہے کسی ماں سے. کون ماں؟ فاطمہ زہرا. اسی کی محبت میں ہم مجلس میں آتے ہیں بس، اس لیے کہ یہ ماں بڑی مظلومہ ہے، اس کا پورا گھر اجڑ گیا ہے. عزیزو، علی کا گھرانہ اتنا مشہور تھا. ایک یہودی، شام کا رہنے والا ایک یہودی، اور اس کی ایک ہی بیٹی ہے، اور اس بیٹی کی سخت طبیعت خراب ہے. 2 مرض علماء نے لکھے کتابوں میں. ایک مرض یہ لکھا کہ وہ بچی نابینا پیدا ہوئی ہے. دوسرا مرض یہ لکھا کہ فالج ہے اس کے بدن پر، بیٹھ نہیں سکتی ہے. اور اتنی پریشان. ایک ہی بیٹی ہے، دنیا کے ہر ماہر ڈاکٹر کو دکھا لیا مگر علاج نہیں ہو پایا اس کا. اب بعض روایتوں میں کسی نے کہا، بعض میں سلمان فارسی نے کہا کہ تو علی کے گھر چلا جا. وہ اپنی بچی کو لے کے مولا علی کے گھر آیا. مولا بہت زیادہ پریشان ہوں، آپ کو مانتا نہیں ہوں، یہودی ہوں، لیکن پوری دنیا میں گھوم چکا ہوں، میری بچی کا کوئی علاج نہیں ہے. کسی نے آپ کا نام بتایا. کہتے بچی چھوٹی تھی، امام حسین کو بلایا میرے مولا نے. امام حسین کو بلا کے کہا حسین ایک ظرف میں پانی رکھو. اس برتن میں پانی رکھا گیا، حسین نے اپنے ہاتھوں کو مس کیا. اب روایت کچھ کہتی ہے حسین نے چھڑکا، کچھ ہے کہ اس کے باپ کو دیا تم چھڑک دو. جیسے ہی بچی پہ وہ پانی چھڑکا جو حسین نے مس کیا تھا، بچی فوراً اٹھ کے بیٹھ گئی، دکھائی دینے لگا. بابا میری آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، بابا میرا پورا بدن ٹھیک ہو گیا. تاریخ نے لکھا اس بچی کا نام ہند ہے. یہ تھی وہ ہند، سمجھ رہے آپ؟ اس بچی کا نام ہند ہے. ہند بالکل ٹھیک ہو گئی. باپ اتنا خوش ہوا کہ مولا سے کہا مولا میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. علی نے اپنے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھایا، بچی اور یہ مسلمان ہو گئے. جب مسلمان ہوئے تو بچی نے کہا بابا میں تو زینب کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. اس نے کہا مولا میری بچی مسلمان ہو گئی ہے، میرا ادھر ادھر کا کام ہے، تو اگر آپ اجازت دیں میں زینب کے پاس رہنے دوں اسے. کہا ٹھیک ہے چھوڑ دو. کافی عرصے تک ہند بی بی زینب کے ساتھ میں رہی، زندگی گزارتی رہی. جب اس کی عمر بڑھی تو میرے مولا نے اس کے باپ کو بلایا، جاؤ اور اس کی شادی کر دینا لے جا کے. جاؤ، بچی جوان ہو گئی ہے. بچی گئی، شام میں پہنچی. اب وہ اسباب الگ ہیں، کیا سبب بنا کہ یزید سے شادی ہو گئی. میں تو یہی کہوں گا اللہ کا انتظام تھا کہ یزید سے شادی ہو. جس طرح موسیٰ کے لیے بھیجا تھا آسیہ کو فرعون کے گھر میں، اسی طرح اللہ نے بھیجا ہے شاید ہند کو. اب یہ ہند ہے دن رات کلمہ پڑھتی ہے حسین کا، میرا آقا حسین، میرا مولا حسین. دعائیں کرتی ہے نمازوں میں، پروردگار میرے مولا کو آباد و شاد رکھنا. مگر کچھ دن سے ہند کی طبیعت خراب ہے،
خراب کیا ہے؟ پریشان ہے، دل نہیں لگتا. یزید بھی پریشان ہے، کون سی بیماری آ گئی ہے؟ دل نہیں لگتا ہے کہیں، دل پریشان ہے. اور یہ وہی ایام ہے جس میں حسین کے گھر والے پریشان ہیں، چونکہ دل کو دل سے راحت ہوتی ہے نا. اگر ہمارا رشتہ دار کہیں پریشان ہو، ہم دبئی اور شارجہ میں رہ کے پریشان ہو جاتے ہیں. یہ پریشان ہو رہی ہے. اور پھر ایک کچھ دیکھ لیا ہے کہ یزید بھی کچھ دن سے چپ چاپ ہے اور اپنے اندھیرے میں بیٹھ کے کہتا ہائے میں نے حسین کا، حسین نے میرا کیا بگاڑا تھا. وہ حسین کا نام سنا، کہنے لگی کون سا حسین، کس کی باتیں کر رہا؟ کہا نہیں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. جانتا ہے نا کتنی محبت ہے میری بیوی کو حسین سے. نہیں کچھ نہیں ہے. مگر اب جو ہند سوئی، ایک خواب دیکھا کہ جیسے اماریاں اتری ہیں، اماریوں میں کچھ بیبیاں ہیں، ایک بیوی اتری جسے ساری بیبیاں پکڑے ہیں. کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ حسین کی ماں فاطمہ ہے. ہائے میرے لال، میں نے تجھے چکیاں پیس کے پالا تھا. ہائے میرے، اب جو خواب دیکھا پریشان ہو گئی. ہائے پروردگار، میرا حسین خیریت سے ہو، میرا مولا خیریت سے ہو. اپنی کنیزوں کو بلایا، کچھ کھانا تیار کیا اور کنیزوں کو بلا کے کہا میرا دل گھبرا رہا ہے، چل کچھ اسیروں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا دوں اور دعا کروا لوں اپنے مولا کے لیے، میرا مولا خیریت سے ہو، میرے مولا پہ کوئی مصیبت نہ ہو. یہ چلی ایک مرتبہ ریشمی لباس پہنے ہوئے کنیزوں کے جھرمٹ میں قید خانے میں قدم رکھا. چراغ آگے آگے کنیزیں لے کے جا رہی ہیں. زینب کی نظر پڑی، ام کلثوم سے کہا اے ام کلثوم، پہچانا یہ کون ہے؟ کہا نہیں بہن. کہا یہ ہمارے گھر کی کنیز، ہمارے گھر کی کنیز ہند ہے جو ہمارے سامنے آ رہی ہے. ارے عزیزو، مجھے نہیں پتا آپ کے کلیجے میں کتنا دم ہے، مگر یہ جو روایت کا لفظ ہے اس پہ رونے والے بے ہوش ہو جاتے ہیں. جو کلمہ ہے اس کا کہتے ہیں جیسے یہ آگے بڑھی، علی کی بیٹی نے سر کو جھکا لیا. اے ام کلثوم، ارے سر کو جھکا لو، ارے کہیں یہ پہچان نہ لے، کہیں یہ پہچان نہ لے کہ یہ کون بیوی آئی ہے. ایک مرتبہ کرسی لائی گئی، کرسی کے اوپر ہند بیٹھی، بیویوں کی نظریں جھکی ہوئی ہیں. ایک مرتبہ کہتی ہے بیویوں میں تم سے باتیں کرنے آئی ہوں، تم نظریں جھکائے بیٹھی ہو. ایک مرتبہ زینب نے کہا بی بی جو پوچھنا ہے ایسے ہی پوچھ لے. آواز کو تھوڑا سا پہچانا مگر یقین نہیں آ رہا ہے. کہنے لگی بی بی، اے بی بی تیری آواز کو جانی پہچانی لگتی ہے. ارے یہ تو بتا دے من ایل بلاد انتم، تم کس شہر سے ہو؟ ایک مرتبہ بی بی نے فرمایا مدینے سے. جیسے ہی مدینے کا نام سنا، مدینہ عربی میں ہر شہر کو کہتے ہیں. اس نے کہا کون سا مدینہ؟ زینب نے کہا مدینہ تو رسول اللہ، رسول خدا کا مدینہ. جیسے ہی رسول خدا کا نام سنا کرسی کو پھینکا، نیچے بیٹھ گئی اور کہنے لگی جو اس مدینے کا رہنے والا، میں اس کے سامنے کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتی. ارے نیچے لیٹ کے کہا بی بی یہ تو بتا دے کہ مدینے میں کس محلے سے؟ ایک مرتبہ کا محلہ بنی ہاشم سے. کہا تیرا محلہ بنی ہاشم میں کون رہتا ہے؟ زینب نے سر کو اٹھایا. ارے کس سے ملنا چاہتی ہے؟ کہا اس محلے میں میرا حسین. خدا کی قسم رونے کی آواز کربلا جائے، اس لیے کہ تمہارے رونے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، نہ کوئی تماچے لگانے والا، نہ کوئی تازیانے لگانے والا. ارے سکینہ یہ منظر دیکھ رہی ہے. ایک مرتبہ کا میرا حسین، کہا اور کون؟ کہا میری شہزادی زینب. زینب نے کہا کہ زینب کو یہاں دیکھے گی تو پہچان لے گی. ارے کیسی باتیں کرتی ہو؟ کہاں زندہ، کہاں زینب؟ زینب نے سر کو اٹھایا. ارے میں تیری شہزادی، میں تیری شہزادی. ارے جیسے ہی شہزادی کا نام سنا ایک پتھر اٹھایا، منہ پہ مار لیا. ارے بی بی عباس کہاں گئے؟ میرا آقا حسین
دربار کے سامنے تیرے آقا حسین کا سر، ارے ہم برباد ہو گئے۔ ہند دوڑی، دربار بھرا ہوا تھا، ننگے سر پہنچی، ارے یزید، ارے میرے آقا نے کیا بگاڑا تھا، ارے میرے حسین نے کیا بگاڑا تھا۔ یزید نے اپنی ابا اتاری، ابا اتار کے ہند کو پہنائی، کہنے لگا شریف زادیاں دربار میں ننگے سر نہیں آتی۔ سینے پہ ہاتھ مار کے کہا ارے جب زینب کا پردہ، جب ام کلثوم کا پردہ، ارے یزید، ارے یہ تو نے کیا کیا، ارے چکیاں پیس کے پالا تھا۔